رزم پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے دین کے لیے چنا، اپنے ذکر کے لیے چنا۔ آپ لوگ اور ہم لوگ اس مقصد کے لیے جڑے ہوئے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ذکر بڑی چیز ہے، اور ذکر ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کو اور انسان کے روح کو جو پیاس ہے وہ بجھا دیتی ہے۔ اب جسم جب بھوکا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کھانا پینا شروع کر دیتے، پانی پی لیتے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اب جب روح بھوکی ہوتی ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر کو پیدا کیا، اس کی یاد، اس کا نام۔ انسان دنیا میں بہت سے مقاصد لے کے آتا ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں مقاصد ہوتے ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کماؤں گا، وہ کماؤں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، لیکن یہ ساری چیزیں کہاں رہ جاتی ہے؟ یہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ چیز جاتی ہے، وہ صرف اس کے اعمال۔ ہم اور آپ 24 گھنٹے ذکر والے بن جائے، تصوف کا اصل مقصد یہی ہے۔ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سلاسل کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نام سنے، نقشبندیہ، شاذلیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ تزکیے کے لیے شرط ہے کہ ان سلاسل کو طے کریں، اس میں جائے، تزکیہ ویسے ہی کر لیں گے۔ بھئی ہر چیز کے لیے استاذ کا ہونا لازمی ہے، بغیر استاذ کے انسان دنیاوی کوئی چیز سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا۔ بغیر استاذ کے دنیاوی چیز نہیں سیکھ سکتا، تو یہ ذکر کیسے سیکھے گا؟ یہ ذکر بغیر استاذ کے کبھی انسان نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ اللہ کا جو رحمان کا راستہ ہے وہ کسی باخبر سے پوچھا کرو، ویسے نہیں آیا کرو۔ آپ خود سے ذکر کرو گے، خود سے معاملات کرو گے، اس میں آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ اور ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ اس ذکر کی وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ اس ذکر کی وجہ سے ہوا جو میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو شیطان جب وسوسہ ڈالے گا، مارے گا، تو اس وسوسے کو نکالنے کے لیے آپ کے پیچھے کوئی استاذ نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کا اپنا استاذ بن جائے گا شیطان۔ پھر وہ ایک بات کرے گا، آپ اور ہم اس کی بات تسلیم کریں گے۔ اسی لیے ذکر کو جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ
کوئی سے بھی سلاسل چلا رہے، ان کا مقصد انسان کو اللہ تک پہنچانا ہے، اور اللہ تک جب انسان پہنچ جائے، اس کو کامل نسبت حاصل ہو جائے، اس کا تعلق اللہ سے اتنا جوڑ دے کہ وہ اپنے تمام ضروریات اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ تصوف کا اصل مقصد کیا ہے؟ تصوف کا اصل مقصد ہے ہماری ایمان کی پختگی، ہماری ایمان کی پختگی۔ اللہ رب العزت فرماتے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم لوگ ایمان لائے، تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ایمان لائے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں، اللہ کہتے میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ کیا کروں گا؟ آزمائش ڈالوں گا۔ اب اگر آزمائش انسان پر آتی ہے، ہم انسان کمزور ہے، اس کے پیچھے کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، صبر کرو، تو پھر وہ اس صبر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، تو انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو قریب ہے کہ وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھانے والا پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے، اس کو بتانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ جب وہ آزمائش میں آتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے دنیا میں، ہمارے سامنے آئے، جنہوں نے ہم سے بھی ذکر شروع کیا، اگر ان کے اوپر آزمائش آئی تو پریشان ہوئے۔ ہم کہتے بھائی خیر ہے، صبر کرو، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر بڑے انعامات ہے، اس انعامات کو جب آپ گزارو گے، اس سے گزرو گے، تو اللہ رب العزت اس آزمائشوں سے جیسے ہی گزارے گا تو بڑے بڑے انعامات آپ کے سامنے ہوں گے۔ وہ جو بڑے انعامات ہیں اس کی طرح ہم زیادہ نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ آج جو ملے وہ سب کو مل گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے میں تمہیں کیسے آزماؤں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس کا سوال ہمارے سامنے ہے اور جواب بھی سامنے ہی ہے۔ آزمانے کا سوال بھی کیا، اور پھر کس چیز سے آزماؤں گا؟ کبھی تمہیں تکلیف دوں گا، تمہارے جانوں میں، تمہاری مالوں میں، تمہارے بچوں میں، تمہارے پھل فروٹ کھانے پینے میں، ان چیزوں میں تمہیں آزماتا رہوں گا۔ یہ آزمائش آج کی دنیا میں کن لوگوں پہ آتی ہے؟ ان لوگوں پر آتی ہے جو اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ قرب حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا، اشراق، اوابین، تہجد، بس تھوڑا سا ذکر کرنا، یہ اللہ کا قرب ہے۔ نہیں، یہ قرب نہیں ہے، یہ نیک اعمال ہے، آپ کو اللہ کے قرب تک لے جانے والے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ یہ آپ کو قرب تک لے جانے والے ہیں۔ اب جب آپ آزمائشوں سے گزرو گے، اور آپ اور ہم آزمائشوں کے ساری گھڑیوں سے گزریں گے، تو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہوگا، کیونکہ صبر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ خسارے سے بچے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، حق کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے، صبر کرنے والے بھی کس سے بچے ہوئے ہیں؟ خسارے سے بچے ہوئے۔ تو صبر کس چیز پہ انسان کرتا ہے؟ آزمائشوں پہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے کہ جو لوگ صبر کرتے ان کے ساتھ ہم ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔
یہ جتنے بھی سلاسل کے ترک ہے اور آپ اور ہم چلا رہے، ان کے مقاصد ایک ہے. آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے اپنے طریقے ہیں. تبلیغ ایک طریقہ ہے، علم حاصل کرنا ایک طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ تصوف کی تیسرا طریقہ ہے. سارے طرائق دنیا میں جو طریقے ہیں یہ سارے زمینیں ہیں، ان سب کے لیے پانی اللہ کا ذکر ہے. علم النافع کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں علم النافع عطا فرما، علم کہ نفع اٹھائے ہم بھی اور دوسرے لوگ. اب علم النافع جب وہ انسان جو اللہ کے قرب اور ذکر میں لگا رہتا ہے، تو ذکر یہ پانی ہے انسان کے لیے اور ہر چیز کے لیے پانی ہے. یہ ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس کا علم نفع بخشنے والا خود ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس سے کام لینا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف آنا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ذکر اللہ ہے وہ ہر انسان بس کم کرتا ہے. اس کا مقصد ہر بندہ دنیا میں لگا ہوا ہے. جو دنیا کے کاموں میں ہے وہ دنیا کے کاموں میں ہے، جو دوسرے کاموں میں ہے وہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. بس بہت کم جو مدارس والے ہیں اس میں کچھ لوگ نکل آئیں گے، یا مساجد میں جو بیٹھے رہتے ہیں اس میں کچھ لوگ نکل آئیں گے تو وہ زیادہ ذکر کریں گے. اکثریت لوگ ذکر سے دور بیٹھے گے. اور اس کی وجہ سے انسان کے ساتھ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. رات کو جب وہ 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر والوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب وہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے علاقے والوں کی. اور جو شخص دن میں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے انوارات پورے علاقے میں جائیں گے. تو یہ صرف فائدہ اس انسان کو نہیں ہے، اس انسان کی وجہ سے اس علاقے کو بھی فائدہ مل رہا ہے. جو ذکر میں مصروف رہتا ہے اس علاقے والوں کو بھی فائدہ ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے، مجھے تو دے رہا ہے، میرے ساتھ آس پاس پڑوس سب کو یہ فائدہ دے. پھر شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے قریب جا رہا ہے، قرب حاصل کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شیرک سے بھی تمہارے کیا ہوں؟ قریب. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، ایک شاعر کہتے ہیں ہم تم ہی آگاہ بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. باتیں تو ہر دم مگر آغاز نہیں ہے، تجھسا کو ہی ہمدم کو ہی امساز نہیں ہے. یہ چیزیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ ہمیں کتاب نہیں سکھائی. کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ اللہ باتیں کرے، آپ اللہ کے سامنے اپنے حاجات بیان کرے اور اس کا جواب آئے اور آپ اس کو دل میں محسوس کرو، آپ کے دل میں آواز آ جائے، احساس اس کا ہو جائے. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے تصوف میں کہ آپ کا قرب صرف کس کے ساتھ ہو؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. اپنے تمام حاجات صرف اللہ کو بیان کریں، کسی اور کو نہیں. دنیا والوں کو بیان کرو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. چند دن وہ آپ کے ساتھ غم میں رہے گا، 5ویں دن پھر وہ ہنسے گا، کہے گا یار پتہ نہیں روزانہ آتا ہے
اپنی تکلیفیں بیان کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے. جب بھی دیکھو بس اپنی تکلیف، وہ بھی بھاگنے لگے گا. لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ انسان کی طرف نہیں آتا ہے، وہ انسان کچھ بھی نہیں کہتا ہے، اس کو انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ جب یہ معاملہ اللہ ہی لایا ہے تو اس معاملے کو کون ہٹائے گا؟ اللہ رب العزت. یعنی اس کا تعلق اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا آپ کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا میرے سب سے اچھے دن وہ تھے جب میں بیمار تھا، تو میرے سب سے اچھے دن تھے. کہا کیوں؟ وہ تو تکلیف کے دن تھے، سب سے تکلیف کے دن تھے. ساری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا، جنگل میں پھینک دیا علاقے والوں نے، بیویاں چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، مال چلا گیا. تکالیف سے تکالیف میں آپ کے پورے جسم میں جو ہے نا کیڑے لگ گئے، بیماری کے بیماریاں آ گئی. تو آپ کہہ رہے ہو میرے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ وہ کہا وہ سب سے اچھے دن اس لیے تھے کہ مجھ سے روزانہ اللہ رب العزت سوال کرتا تھا اے ایوب تم کیسے؟ جس نے تکلیف ڈالی وہی سوال کرتا ہے، جس نے تکلیف ڈالی وہی سوال کرتا ہے کہ اے ایوب تم کیسے ہو؟ اس کے بعد جب میں تکلیف سے نکلا آج تک پھر یہ سوال نہ ہوا اور نہ اس کا جواب میں نے دیا. اس کی حلاوت اور اس سوال کی حلاوت میں اپنے دل میں آج تک محسوس کرتا ہوں. اس کی حلاوت آج تک مجھے دوبارہ محسوس نہیں ہوئی، اس کا احساس آج تک دوبارہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف چلی گئی. جب اللہ رب العزت آزمائش لاتا ہے اور تکلیف لاتا ہے اپنے قرب کے لیے، قریب آنے کے لیے، کہ آپ کو قریب کرے اپنے، تو آزمائش کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کو بالکل چھوڑ دیا. آپ کو کیا کر دیا؟ آپ کو بھور میں ڈال کے آپ کو ساتھ بھی دیتا ہے. جیسے ماں باپ کسی بچے کو چل رہا ہوتا ہے نا، چلنا سیکھتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں گروں گا. باپ کھڑا ہوتا ہے یا ماں پیچھے کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی گرنے لگتا ہے فوراً پکڑ لیتے ہیں، ورنہ اس کو کہتا ہے کہ خیر کرو خود چل. تو چلتے چلتے وہ بچہ آہستہ آہستہ خود چلنے لگ جاتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے. اسی طرح تصوف کے اندر بھی یہی معاملہ، شروع میں کہتے ہیں خود چلو، آج چلو گے اور کل کیا کرو گے؟ دوڑو گے. یہی ذکر ہمیں شیوخ آپ کو اس لیے اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں کہ آپ اس ذکر کے ساتھ اللہ کے قرب کی طرف رواں ہو جاؤ، اور اپنے ہر معاملات، اپنے دل کے ہر حالات صرف کس کے ساتھ وابستہ رکھے؟ اللہ. کہتے ہیں کہ صحابہ کا جب تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا نا، وہ اللہ سے مانگتے تھے، دنیا میں کسی سے مانگتے نہیں. ان کی تربیت حضور نے ایسی. یہی تربیت چلتے چلتے آج تک ہمارے پاس ہے. مسلمان یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کام چھوڑ دیں، آپ یہ چھوڑ دو، بس صرف اللہ کے لیے جو ہے نا خانہ کعبہ میں بیٹھ جاؤ. کدھر بیٹھ جاؤ؟ مدینے میں بیٹھ جاؤ، بس وہاں ملنگ بن جاؤ. نہیں، یا کسی مسجد میں. ان ساری چیزوں کے ساتھ چلو. دنیا والے ان کے ساتھ ہر چیز میں، ہر معاملات میں آپ کے دل و دماغ میں صرف اللہ رب العزت، اور کوئی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں. اتنی آسانی سے یہ چیزیں ملتی، اتنے آسانی سے اللہ ملتا تو بہت اچھا ہوتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے ہمارے پاس ٹوفی کی طرح آ جائے گا. یہ قرب جو اللہ نے کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ قرآن میں جو فرمایا، یہ اس جملے تک پہنچنے کے لیے، اس قرب تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آزمائشیں اس راستے میں شرط ہے. اس لیے اگر آپ کو گزارا نہیں جائے گا تکالیف سے، تو
آپ کو دوسرے انسان کا دکھ اور تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بندہ تکلیفوں سے مشقتوں سے گزرا ہو تو وہ دوسرے انسان کا دکھ تکلیف برداشت کرنا پتہ چلتا ہے اس کو کہ یار دکھ تکلیف کا بہت سخت شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں گزرا ہوگا تو دوسرا آدمی اس کو جب دکھ تکلیف سنائے گا نا تو وہ ہنسے گا، وہ کیا کرے گا؟ ذکر والا نسبت والے آدمی کو، قرب والے آدمی کو اللہ گزارتا ہے، اس لیے گزارتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے نافع بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ لوگوں کے لیے نافع بنتا ہے، تو لوگ اس کو اپنی تکالیف بیان کرے گا تو یہ اس سے خود بھی گزرا ہوگا، یہ اس طریقے سے اس کو چلائے گا۔ اگر یہ خود نہیں گزرا ہوگا تو لوگ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے راستے میں آزمائشیں رکھی، اور انسان کہتے ہیں عقل ٹوکروں سے بچاتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بغیر ٹوکر کی آتی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بولو یہ کام نہیں کرو، اگر آپ اسے گزرے آپ اس کو یہ کام نہیں کرو، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب وہ ٹوکر کہے گا خود اس کو سمجھ میں آ جائے گا، واپس پلٹ کے آئے گا، بولے گا یار آپ نے یہ بات صحیح کہی تھی، آپ نے یہ بات کیا کہی تھی، صحیح کی۔ وہ کب مانا؟ جب اس نے خود ٹوکر کہی۔ شروع میں اس کو نفع نظر آتا ہے، نقصان اس کو سامنے نہیں نظر آتا ہے۔ جو بندہ گزرا ہوتا ہے وہ نفع نقصان دونوں سے گزرا ہوتا ہے کہ اس کے یہ نفع اور یہ نقصان ہے، اس جگہ پہ آ کے اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ پڑے گا۔ اب وہ سامنے والے انسان کو بہت سمجھائے جو اس سسٹم میں آ رہا ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے کاموں میں بھی یہی چیز ہے۔ تجربہ کار آدمی کی قیمت ہوتی ہے ہر جگہ میں، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ دین کے کاموں میں ہو، چاہے وہ تصوف کے کاموں میں، چاہے وہ ڈاکٹری میں ہو، کسی بھی کام میں ہو۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ تجربہ کار آدمی کا سسٹم چلتا ہے۔ ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہوگا، وہ آپ کو بولے گا یار یہ والا معاملہ اس طرح ہوگا، آپ مانو گے۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، کرونا کا ایک سسٹم آیا ہے، ساری دنیا بند ہو گئی۔ کس نے بولے بھائی ڈاکٹروں نے؟ یہ ایک دوسرے سے لگتا ہے، ایک دوسرے کو ماں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں کیا ہو گئے؟ بند۔ اگر یہ کوئی عام لوگ بولتے تو کوئی بھی نہیں سنتے، کوئی مانتے نہیں مانتے، لیکن کن لوگوں نے بولا؟ جو اس فیلڈ کے ماہر طبیب ڈاکٹر، انہوں نے یہ باتیں پھیلائی۔ وہ فیلڈ کے ماہر طبیب لوگوں کی باتیں لوگوں کے دماغ پہ خود لگتی ہے، بولنے کی ضرورت، بس وہ ان کے منہ سے ایک جملہ نکلے گا سب مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز میں مہارت ہوتی ہے، اور مہارت کے بغیر انسان کبھی کامل نہیں ہوتا۔ آپ اور ہم ہر اس شخص کی قدر کرتے ہیں کہ جو ہر علم، جو اس اپنے فن اور علم میں ماہر ہو۔ وہ ایک شخص کی گاڑی خراب ہو گئی، آدھے گھنٹے سے بیچارہ روڈ پہ کھڑا ہوا، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ پھر گیا کسی مکینک کو لایا، مکینک آیا، اس مکینک کے ہاتھ میں اس نے گاڑی کو چیک کیا، آپ نے اس سامان میں سے ایک ہتھوڑا نکالا، اور اس ہتھوڑے کو جو ہے نا جہاں گاڑی کی خرابی تھی وہاں مارا، اس کو بولے گاڑی سٹارٹ کر۔ اس نے سٹارٹ کر دی، سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے کہا کتنے پیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ مثال کے 200 ریال، 300 ریال یا 500 ریال۔ سامنے والے نے کہا یار تو نے ایک ہتھوڑا مارا 500 ریال بول رہے۔ اس نے کہا تو مار دیتا نا 500 ہتھوڑا، آدھے گھنٹے سے خود ہتھوڑا نہیں مار سکا، تجھے کیا پتہ اس کا ہتھوڑا کہاں لگ رہا تھا؟ میں اس علم کا ماہر ہوں، فن کا ماہر ہوں، میں نے اپنی مہارت کے اوپر اسی جگہ ہتھوڑا مارا جہاں اس کو ضرورت تھی۔ 2 منٹ بھی نہیں لگے، ماہر آدمی تک ٹھاک ہتھوڑا مارتا ہے، گاڑی سٹارٹ۔ تو ماہر آدمی اپنی قیمت اپنی مہارت کے لیتا ہے، اور ماہر انسان تب پتہ چلتا ہے جب اس کو اس فیلڈ کے سسٹم میں لا کے پتہ چلتا ہے جس فیلڈ میں وہ بات کرتا ہے۔
جب تک اس فیلڈ کا اس کو پتہ نہ ہو اس کی مہارت کا بھی پتہ نہیں چلے۔ ابھی ہم کہتے رہتے ہیں سب کو بھائی زیادہ ذکر بغیر شیخ کے بغیر اجازت کے نہیں کرو، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، اس کو کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی۔ بھائی کیوں؟ سامنے سے کہتے کیوں بھائی؟ احادیث میں آتا ہے کہ ذکر کرو، قرآن میں آتا ہے ذکر کرو، کہاں کون سی حدیث میں آئے کہ شیخ سے اجازت لو، کون سے اس میں آئے، کہاں سے ثابت ہے کہ استاذ کی اجازت لازمی ہے؟ یہ سوالات آئیں گے، کیا آئیں گے؟ کون سے اس میں آئے؟ بھائی تم گزرے نہیں، ہم گزر گئے، ہم کیا گئے؟ بھائی قرآن میں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ بولے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے سوال کرا کرو۔ کس سے کرو؟ لوگ کہیں گے بھائی اس سے یہ کہو کہ بھائی اہل ذکر قرآن نے کہا ہے، ڈائریکٹ تشریح کریں گے اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ کیا کریں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل علم۔ ٹھیک ہے، مفسرین نے اہل علم لکھ دیا تو آپ اس چیز کو تسلیم کر گئے کہ ذکر کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے، اور علم سیکھنا بغیر استاذ کے آپ سیکھ نہیں سکتے، اس کے لیے استاذ لازمی ہے۔ دوسری جگہ میں خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا راستہ پوچھ کے آیا کرو، کس سے؟ باخبر سے، ایسی نہیں آیا کرو رحمان کی طرف۔ قرآن میں یہ بیان ہوا، قرآن نے آپ کو کہا کہ بغیر پوچھے نہیں آؤ، اب آپ کیوں بھی بغیر پوچھے آتے ہو؟ وہ بھائی اتنا ذکر کیوں کراتے ہو؟ سوال کہاں سے ثابت ہے؟ دوسرے سوال کیا کرتے؟ اتنا ذکر کیوں کراتے ہو؟ 100 لاکھ فلاں لاکھ یہ لاکھ، اس کی کیا ضرورت؟ بس ذکر کرو، کیا کرو؟ یہ تم لوگوں نے متعین کیوں کیا ہے؟ دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی تعداد کا تعین بھی حدیث سے ثابت ہے، کس سے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی دی، کتنی مرتبہ؟ 33 اور 34، تعداد ثابت ہو گئی، چھوٹی کیا ہو گئی؟ اب ہم نے یہ ثابت ہو گیا کہ تعداد کے ساتھ ذکر کر سکتے، تعداد کے ساتھ ذکر کر سکتے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے پھر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، کیا کرو؟ اب کثرت سے آپ کو کوئی 1 لاکھ ریال دے گا تو وہ کم ہے، 1 لاکھ ریال آپ کو کوئی دے گا تو اس کو کم میں شمار کیا جاتا ہے، کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ ریال اگر کسی کو مل گئے ہو تو چلانگے مارے گا، کیا مارے گا؟ ایک دن میں اس کو 1 لاکھ ریال مل گئے، کم ہے؟ ہاں، تو 1 لاکھ کی کثرت خود سب بتا دیتی ہے کہ بھائی 1 لاکھ کیا ہے؟ کثیر تعداد میں ہے، کم تعداد میں نہیں ہے۔ 12,000 13,000 ریال تنخواہ یہ کثیر تعداد میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ چھوٹے تعداد میں نہیں ہوتی، ادھر کے اچھے لوگوں میں وہ شمار ہو جاتا ہے، کس میں آ جاتا ہے؟ تھوڑے سے۔ تو یہ کثرت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، قرآن نے کہہ دیا۔ وہاں پر احادیث میں تعداد متعین ہو گئی، چھوٹی تعداد متعین، اب کثرت کو تعین کرنا یہ اللہ نے اور حضور نے آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ کس پہ چھوڑ دیا؟ جس کا جتنی کثرت کا جی چاہتا ہے تعداد ہی کرے، کہ بھائی اب آپ کے شیوخ کے اوپر اور آپ کے جو بڑے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیے کہ جتنا آپ کے لوگ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کثرت کا تعداد متعین۔ تو 100 لاکھ کی تعداد کیا ہو گئی؟ 12,000۔ یہ اس ترتیب سے ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ کثرت والے ذکر میں ہم کیا ہو جائیں؟ داخل ہو جائیں۔ کثرت سے ذکر کرنے کی اگر
شیخ کے بغیر اور استاذ کے بغیر کثرت سے ذکر کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اکیلے انسان کو بیڑیا، اکیلے بکری کو کیا کر جاتا ہے؟ بیڑیا کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اکیلے انسان کو کون اچک لیتا ہے؟ شیطان اچک لیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے ید اللہ علی الجماع، میرا ہاتھ کس کے اوپر ہے؟ جماعت۔ جب آپ جماعت کے ساتھ رہو گے اور جماعت کے اندر کثرت سے بھی ذکر کرو گے تو اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ جماعت سے الگ کر کے اکیلے کرو گے اس کے نقصانات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس کے نقصان یہ ہے جب انسان ذکر کرتا ہے یہ اللہ کے قریب جا رہا ہوتا ہے، عبادات ذکر کرتے کرتے قرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب شیطان ہمارا دشمن ہے، ہاں، اللہ کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن۔ اب کھلا دشمن کیا ہے؟ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب جا رہا ہے، ذکر اذکار عبادات یہ چیزیں کر کر کے قریب جاتا ہے، تو شیطان کے پاس سب سے بڑا وار کیا ہے؟ اس کے پاس سب سے بڑا وار جادو ہے۔ دوسرا وار قرآن میں اللہ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کبھی انسانوں میں سے اور کبھی جنات میں سے آپ کے دل میں کیا ڈالتے ہیں لوگ؟ وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ آپ کے اوپر وار مارتا ہے جادو کا، اور دوسرا وار وہ وسوسوں کا مار دیتا ہے۔ کس کا مار دیتے ہیں؟ وسوسوں۔ جب انسان کے ساتھ علم نہ ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کا جو بھائی تھا وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ماں نے اس کو بولا بھائی نماز پڑھا کرو، کیوں اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں کے کہنے پہ وہ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا حیض کے متعلق، کیا ہے؟ حیض کے متعلق کسی نے مسئلہ، امام تھے، مولوی تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا تو وہ نماز کے دوران ہی اس کا دھیان اس مسئلے کی طرف چلا گیا۔ کس کی طرف چلا گیا؟ ان کا جو بھائی تھا احمد غزالی، اس نے جیسے اس طرف دیکھا وہ ایک دم نماز توڑ کے کشف اس کو ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ کشف۔ تو اس کو اللہ نظر دکھا دیتے تو اس کو ایک دم نظر آیا، اس نے نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس آئے، کہا اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا میرے بیان نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب نماز میں آیا تو آدھے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ پہلے تو چلو نہیں آتے تو چلو لوگ یہ تھے، اب تو اس نے آدھے میں بھاگ گیا۔ یہ کس میں چلا گیا؟ آدھے میں بھاگ گیا، اور آدھے میں بھاگنے کے بعد اور میری بے عزتی کر۔ تو دونوں کو بلایا ان کی والدہ نے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ نماز پڑھاتے پڑھاتے جو ہے نا مسئلے میں گھس گیا، اس طرف چلا گیا، اس کا دھیان اللہ سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا۔ کس سے ہٹ گیا؟ تو اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ اس کی ماں نے کہا افسوس کی بات ہے، وہ مسئلے میں چلا گیا اور تو اس کے دل میں چلا گیا، دونوں اللہ سے ہٹے رہے۔ دونوں کیا ہے؟ دونوں اللہ سے ہٹے رہے۔ عجیب لوگوں، تم دونوں کی نماز کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جاؤ اپنی نماز دوبارہ صحیح کرو دونوں۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی تو اللہ کی طرف۔ ایک دن مجنون نماز پڑھا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اور ایک دن ایک شخص نماز پڑھا تھا خانہ کعبہ کے پاس، تو مجنون اس کے سامنے سے گزر گیا۔ مجنون گزر گیا تو اس نے نماز توڑی اور رکھ کے ایک چپیڑ مارا مجنون۔ کیا تم نظر نہیں آ رہا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوں، اور تو میرے سامنے سے گزر رہا ہے؟ اس نے کہا افسوس کی بات ہے، میں لڑکی کی یاد میں جو ہے نا مجھے تو نظر نہیں آتی، مجھے اللہ کی یاد میں نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، کیسی یاد ہے تیرے ساتھ اللہ کی
کہ میرے دماغ میں لیلا ہے اور مجھے تو نظر نہیں آیا، اور تیرے دماغ میں ربا ہے اور تجھے میں نظر آ گیا، اچھی نماز پڑھتا ہے یار، اچھی یاد کرتا ہے تو اللہ کی، تو اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ یہ نہیں، ہمارے یاد میں کمی ہے۔ کس میں کمی ہے؟ یاد میں کمی ہے۔ یہ ذکر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ذکر دو کہ میرا اسم اعظم بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اسم اعظم بن جائے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ کہ آپ کے تمام حاجتیں اللہ پوری کرے اس ذکر سے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کسی نام سے اپنی تمام حاجتیں، آپ جو بھی حاجت مانگے وہ ذکر شروع کرے، اللہ آپ کی حاجتیں اس سے پوری کرے۔ لیکن اگر جس کو مل جائے تو وہ کسی کو بتائے بھی نہیں، ورنہ چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جو بات راز کی ہوتی ہے اس کو راز میں رکھے، اس کو کس میں رکھے؟ صیغہ راز میں رکھے۔ وہ خالی جگہ پر کرے، ڈیش لگائے، بس اس کے اندر لکھے نہیں، بتا دیا تو وہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ خط لاؤ، وہ تخت لاؤ بلقیس کا، تو کہتے ہیں کہ عاصم بن برقیہ جو ان کا وزیر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے پلک جھپکو گے آپ کے سامنے تخت آ جائے گا۔ جنات نے کیا کہا کہ ہم آپ کو 5 منٹ میں لے آئیں گے، اتنے ٹائم میں لے آئیں گے۔ ہر ایک نے اپنی ٹائمنگ بتائی، لیکن اللہ نے انسان کی طاقت بیان کی۔ کس کی بیان کی؟ کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کو میں نے کتنی طاقت دی ہے، اس انسان کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کی طاقت، جنات کہتے ہیں کہ میں تخت کو آدھے گھنٹے میں لاؤں گا، کوئی کہتے 5 منٹ میں لاؤں گا، کوئی کہتے 10 منٹ میں لاؤں گا، کوئی ٹائمنگ دے رہے۔ عاصم بن برقیہ جو وزیر تھے سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے کہا آپ آنکھیں جو ہے نا پلک چپک کر کے آپ کے سامنے تخت، کس کے سامنے؟ پلک چپک۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی طاقت دکھائی کہ طاقت انسان کو میں نے کتنی دی ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور کھولے تو تخت اس کے ساتھ۔ کیا طاقت تھی اس شخص کے پاس، کیا چیز تھی کہ اتنی پلک چپک کر اس نے تخت لایا؟ نبی کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام کو؟ خود ہی بول دیتے تخت کو۔ ہاں، کیا عاصم بن برقیہ کا مقام سلیمان علیہ السلام سے بڑا تھا؟ ہاں، کیا وہ درجے میں بڑے تھے؟ نہیں، درجہ کس کا بڑا ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اس کو کیا ضرورت تھی جنات کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے؟ وہ بھی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جنات کو۔ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ جنات، شیاطین، فرشتے سب اس کے ساتھ تھے نا، کیونکہ اس کو اللہ نے یہ بادشاہ، اس نے سب کو دکھانے کے لیے انسان کی طاقت بھی دکھا دی کہ اللہ نے انسان کو کیا طاقت دی۔ اگر میں لاؤں گا تو یہ سارے جو میرے ساتھ فوج ہے نا، یہ بولیں گے آپ تو نبی ہو، آپ تو لا سکتے ہو، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ تو نبی ہو، آپ تو لا سکتے۔ جنات بول دیں گے اللہ نے آپ کو طاقت دی۔ اس کے وزیر نے لایا تھا، اس نے تمام جو اس کے ساتھ مخلوقات تھے سب کو بتایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو اللہ نے تم سے بھی ڈبل طاقت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اگر یہ سمجھ جائے، اگر یہ کیا کرے، اگر یہ سمجھ جائے۔ اس نے کس چیز پر اس تخت کو لایا؟ اس نے اسم اعظم پڑھا۔ کیا پڑھا؟ جو اس کا اسم اعظم تھا۔ اس وقت ان کا اسم اعظم مفسرین لکھتے ہیں، ہر مفسر ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں ان کے اسم اعظم تھا۔ کیا تھا؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذوالجلال والاکرام ٹھک کر کے اس نے جیسے پڑھا پلک کر کے آ گیا، ایک ہی مرتبہ پڑھا تو دم وہ تخت سامنے آیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ کیا نہیں لگا؟ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ زبان ہلی اور ٹھک کر کے وہ چیز سامنے آ گئی۔
تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت کس کی بدولت دی؟ ذکر کی بدولت. کس کی بدولت دی؟ اس ذکر کی بدولت. کہ اس نے اس ذکر کو اتنا کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا اس کے اسم اعظم بنا دیا. اب آپ اور ہم اپنے حاجت کو اللہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے انہی ذکروں سے گزریں گے. اسی میں سے اللہ ہمیں ایک تحفہ دے دے گا. کیا دے دے گا؟ وہ تحفہ اسم اعظم کی شکل میں ہوگا. یہ لو، جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی یہ پڑھو، تمہارے کام پورے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ وہ والا ذکر کرو گے تو کام پورے ہوں گے، وہ نہیں کرو گے کام پورے اٹکے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ خود کو خود اٹکے. تو وہ ذکر، وہ چیز انعام ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں بتایا کرے. وہ کیا نہ کرے. وہ کہتے ہیں نا اپنے فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤ. کہتے ہیں نا اپنے فرشتوں کو بھی نہ بتاؤ، ان کو بھی پتہ نہ چلے. بہت سی چیزیں اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس میں فرشتے بھی انوالو نہیں ہوتے. ڈائریکٹ بس اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں نے انسان کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. یہ میرا نائب ہے، یہ میرا نائب ہے. وہ نائب کیسا ہوتا ہے؟ وہ نائب کہ یہ ہر چیز پر کیا کرے؟ حکومت کرے. صرف انسانوں پہ حکومت نہ چلا کہ ساری چیزیں اس کے حکومت کے نیچے آ گئی. یہی قرب ہے. یہی قرب ہے کہ جو قرب کے لیے ہم بھاگتے ہیں کہ اللہ ہمارے کیا ہے؟ قریب ہو جائے. اور ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو یہ قرب کے لیے اور اپنے تمام معاملات کے لیے یہی ذکر، یہی طریقے ایجاد ہوئے کہ انسان اللہ کے سامنے اور اللہ کے پاس اپنے تمام حاجات لے کے جائے، کسی انسان کے پاس نہ لے کے جائے. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تمام حاجات اس رب کے سامنے رکھیں، کسی کے سامنے نہ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.